آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے یعنی کالرز ڈے۔ نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ گھوم رہے ہیں۔ بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر آپ کی کال مل جائے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر سامنے کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو اس کی آواز یا تو میوٹ ہو اور بند ہو تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ ہم دھیان سے آپ کی بات سن سکیں۔ سب سے پہلی کالر ہیں کراچی سے عالیہ سہیل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ دنوں 23 دسمبر کے دن اصفہانی صاحب اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ایئر لائن کو بنایا تھا، ان سب نے خبر میں کروٹ بدل لی تھی۔ کسی نے یہ تو سوچا نہیں کہ ہم نے کیا کیا، زیور کو جو ہے بیچ کے ایک بیوہ عورت کی طرح جو نامساعد حالات کا شکار ہوتی ہے، جہیز کا سامان بیچ کے گزارا کر دیے، اس طرح کے حالات پہ پہنچا دیا گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ سارے ملازمین جو ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے ہیں، ابھی تک نوکریاں کر رہے ہیں، یا وہ ریٹائرڈ ملازمین جن کا میڈیکل اور دوسری چیزیں ان لوگوں اس کے ساتھ جڑی ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ سال 2 سال 6 مہینے 12 مہینے 16 مہینے انہوں نے دے دیا، دلا دیا، پھر سب چلو اپنے اپنے راستے پہ۔ وہی حال ہے، اس حال پہ پہنچا دیا جائے گا جس طرح سے آپ کے سیلانی باہر کھڑے ہوتے ہیں، سارے سیلانی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کھانا لے کے کشکول لے کے کھڑے ہیں، کھانا دے دی کھانا دے دے، قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ کیا کرے؟ اس سے بہتر تھا کوئی مل فیکٹری لگا دیتے۔ سوچا، دماغ میں آیا نہیں۔ اپنی تو کسی نے وہ اپنی سہولتیں کم نہیں کی، سب 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائیاں لگا کے بہترین موبائل لے کے بہترین گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، بہترین قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، منرل واٹر پی رہے ہیں۔ جب کانفرنس ہوتی ہے تو دیکھیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو دیکھیے منرل واٹر کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹیبلیں لگی ہوئی، پھولوں کے گلدستے لگے ہوئے۔ اس غریب ملک کے اندر جس میں ایک بیوہ عورت نامساعد حالات کا شکار ہو کے اپنے جہیز کا سامان بیچ کے گزارا کریے، یہ 3 پیس سوٹ ہضم ہوتے ہیں؟ نہیں۔ منرل واٹر کی بوتلیں ہضم ہوتی ہے میٹنگوں کے؟ آپ بیسیکلی مختصراً بتا سکتی ہیں آپ کا اشارہ کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ میری ساری باتیں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ زیور کو بیچ کے گزارا کریں، اب ہر چیز ٹھیک ہے، جو ان سے وابستہ چیزیں وہ سب بھی بیچ دیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اوکے، تھینک یو۔ پی آئی اے کو نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ ویسے ایک سوال ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی کلیئرٹی ہے کہ جو پی آئی اے کے موجودہ ملازمین ہیں 6,500، ہاں، تو ان کا 1 سال تک تو ان میں سے کوئی بھی نہیں نکالا جائے گا، اور پھر ان کے سارے واجبات جو ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے، اور جو ملازمین اب پینشن پہ ہیں ان کی پینشنیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، ان کے میڈیکل بلز جاری رہیں گے، لیکن وہ نیا جو خریدنے والا ہے وہ نہیں دے گا۔ وہ جو پی آئی اے نے ہولڈنگ کمپنی بنائی ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گی، تو اس کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے۔ رحیل اشر ہے کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل خیریت سر۔ اچھا، یہ اپنا وسعت اللہ صاحب، پچھلی دفعہ میری کال تھی، اس پہ آپ نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کبھی یونیورسٹی روڈ سے گزریں تو میرا مہینے میں 4-5 دفعہ گزر ہوتا ہے یونیورسٹی سے، اپنے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، تو ایک عذاب جھیلنا پڑتا ہے جس وقت میں گزرتا ہوں۔ دوسری آپ نے بات کی کہ جی آپ کبھی اس کے بارے میں، تو یہ سال کا آخری پروگرام ہے، تو میں نے کم سے کم، ظاہر ہے میرے پاس ساری ریکارڈنگ سیو ہوتی ہے، میں نے چیک کیا کوئی 10 دفعہ میں نے کراچی یونیورسٹی کی روڈ کی جو حالات ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کے جو حالات ہیں وہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے اٹھائے ہیں۔ تو یہ ساری ایک بات تھی۔ دوسرا زرار بھائی آپ سے سوال کروں گا، 2025 کا یہ آخری پروگرام ہے آپ کا، انشاءاللہ اگلا شو جو ہوگا وہ 2026 میں ہوگا، تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی دنیا کو چھوڑیں، پاکستان کے حوالے سے 2025 پاکستان کے حوالے سے اکنامکلی آپ کو IMF کا لون مل گیا، سارا کچھ ہوا، مارکا حق میں آپ نے انڈیا کو دھول چٹا دی، اس کے بعد آپ کا اکنامک وہ جو ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ بے انتہا کامیابی ہوئی، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے پریزیڈنٹ کا کیا رویہ ہے، سعودی عرب اور UAE کے ابھی صدر آئے ہوئے تھے، باقی ملکوں کا۔ پر جو میرا مین سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں رہیں، پر 2025 پاکستان کے ان جو ہے اکنامک کنڈیشن کہتے ہیں، پر یہاں پہ لوگوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، وہی مہنگائی کی چکی کے نیچے پسے ہوئے ہیں، وہی ہمارے نوجوان جو باہر گئے ہیں ملک میں، آپ کو پتہ ہے ابھی میں دیکھ رہا 6.5 لاکھ اس سال پاکستانی ہیں جو پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، جو ہنر مند ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، IT والے۔ تو اس کا مطلب کہ جی ایک طرف تو ہم کامیابی کی
नारे लगा रहे हैं कि जी हमने डेवलपमेंट महाज पे इतनी कामयाबी ले ली, पर दूसरी तरफ जो देख रहे हैं बड़ी डार्क पिक्चर है कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोगों की जो हालत है जिंदगी वो नीचे मतलब खराबतर होती जा रही है, अमीर अमीर तक होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से होते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आप लोगों से कि इसका थोड़ा तजिया करें और बताएं 2026 में हम कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें या खुदा न खास्ता 2000 ठीक है अच्छा सही है। हाँ देखें एक जो मैं मिथ तो नहीं कहूँगा लेकिन तकरीबन मिथ ही है कि जी लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 74 से डिजिटल नोमैड्स की जो खबर आई है ना, हाँ 74 से अगर आप पूरी जो शुमारियात देखें हैं उसमें ये है कि पिछले 2019 से लेके अब तक जो एवरेज बनता है पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ते हैं किसी भी वजह से, वो एवरेज है 5 से 6 लाख। किसी साल 7 लाख हो जाते हैं, किसी 8 लाख, किसी साल 6 लाख। तो एवरेज एग्रीगेट जो है 7 से 6 के दरमियान बनता है। अब उसमें जो है ये जो डिजिटल नोमैड्स हैं, हर जो पाकिस्तानी है तंग आके पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। बहुत सारों के मौक़े मिलते हैं, वो उन मौक़ों को कैश कराने के लिए जाते हैं, और बाकी जो हैं वो उनमें आप चाहें तो गैर क़ानूनी तौर पे मुल्क छोड़ने वालों का भी सिलसिला कर दें, जिसका बंदोबस्त इमिग्रेशन वाले कर रहे हैं और लोग चीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ वो हैं जो मज़दूरी करने गल्फ़ जाते हैं, वो भी एक रूटीन का इमिग्रेशन होता है। तो कोई ऐसी पिछले 2-3 साल के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आई कि जी हर पाकिस्तानी के बारे में कहा जाए ओह ये तो मुल्क छोड़ गया और अब ये वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है वापस ना भी आए तो रेमिटेंसेस तो आती हैं ना। हाँ आई मीन देखें एक अलग बात है, एवरी ईयर हम एक छोटे मुल्क की आबादी का इजाफा करते हैं, इस मुल्क में बच्चे पैदा करते हैं। हम इतने जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो अगर किसी को कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई मीन सही है, एक लिहाज से ब्रेन ड्रेन है, एक लिहाज से गेन भी होता है। आप इंटरनेशनली फैल जाते हो, यू अर्न मनी, वो वापस आप भेजते हैं। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 1.5-2 साल पहले हम यहाँ बैठकर बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं श्रीलंका बनने वाला है, डिफॉल्ट होने वाला है। ये राहिल अशरी बात कर रहे हैं, आप ही बात कर रहे थे, हम सब ऐसी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यार जब हम कंपेयर करते हैं कि इस वक्त आप कहाँ हैं, तो देखना होता है कि पहले आप कहाँ थे, राइट। तो इस लिहाज से यस डेफिनेटली डिफॉल्ट की कोई चांसेस अब नहीं नजर आ रहे, शुक्र अल्लाह का। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। क्या इसका मतलब है कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें बेहतरी आई है? शायद नहीं, लेकिन इनकी इसकी इतनी कनेक्शन होती नहीं है। पहले तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी ताकि कोई चांस बने कि वो ट्रिकल डाउन करके माइक्रो इकोनॉमिक्स इस वक्त अगर डाउनफॉल भी रुक जाए तो बड़ी बात है। एग्जैक्टली। दूसरी बात है कि बिल्कुल सफारती महाज पर कई कामयाबियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगी। आई मीन इन चीज़ों का कनेक्शन नहीं है। दीज थिंग्स टेक टाइम टू, उनके जो फल होते हैं वो टाइम लगता है आप तक पहुंचने में, और हो सकता है कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना आए। आपकी और मेरी तनख्वाह में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार। हाँ, उसका ताल्लुक फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे है, तबकाती सिस्टम क्या है, एलीट कैप्चर की क्या सूरत हाल है, वो फिर बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं। वो अब अगर इन पर किसी ने गौर किया वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर गौर करने से पहले भी आपने पहले तो किश्ती को स्टेबलाइज करना होता है ना। अब देखते हैं कि आने वाले साल में क्या जिस भूत को हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, क्या वाकई इसके साथ डील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दैट इज द थिंग टू वॉच। अब्दुल कदीर साहब हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने 2024 में एमडीकेट में अपने अजला में बेहतरीन पोजीशन ली है और हमने फॉर्म अपने बीएमसी यानी बोलान मेडिकल कॉलेज में जमा भी किए। हमारे टेंटेटिव लिस्ट भी लगे, इंटरव्यूज जो डिप्टी कमिश्नर खुद लेते हैं लोकल वेरिफिकेशन के लिए वो भी तक हो गए, और हमारे नाम पंजाब के लिए सिलेक्ट भी हो गए। और हमें मतलब कि कहा गया कि आप लोग इंतजामी ताखीर की वजह से अपना एक कीमती साल इंतजार में गुजारे और अगले साल मतलब 2024 में सिलेक्टेड स्टूडेंट 2025 में ज्वाइनिंग दे दें। हम 1 साल इंतजार कर चुके हैं पहले से, और हमें बोलान मेडिकल कॉलेज की तरफ से नॉमिनेशन तक भी मिल गए हैं।
پھر اچانک UHS نے اپنی پالیسی چینج کی ہے کہ جو گڈ ول سیٹس پہ پنجاب آتے ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ان سیٹس کے لیے لڑیں. مطلب جو 2024 میں سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی, اور 2025 میں جنہوں نے ابھی انڈیکیٹ دیا وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس بار اپلائی کرنے والے 300 سے زیادہ لوگ ہیں جو صرف 20 گڈ ول سیٹس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں, جن پہ ہم آلریڈی 2024 میں سلیکٹڈ ہیں. اور یہ پہلے یہ ڈویژن وائز کوٹا پہ ہوتا تھا اور سارا کچھ گورنمنٹ آف بلوچستان اور BMC خود کرتے تھے, اور ہماری لوکلس بھی ویریفائی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور سر ابھی پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے, تو مطلب کہ ہمارے آواز کو بلند کر, اور اگلی دفعہ پھر اگلے جمعے کو اگر UHS کا ایک نمائندہ آپ کے ساتھ جوائن ہو سکے تو انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو بھی آپ کے ساتھ مطلب کہ یہ کال پہ کنیکٹ رہوں گا. ٹھیک ہے جی, اب دیکھتے ہیں اس ایشو کو. اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا, لیکن اگر آپ نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں تو لیٹس سی. نیکسٹ ویک ویسے شاید ہمارا کال ان شو نہ ہو, کچھ ریکارڈڈ پروگرام سے, لیکن بہرحال وی ول ٹیک اے لک ایٹ اٹ. جی اچھا, عبدالعظیم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب یہ سال جیسا کہ اب ہم اور آپ اب رخصت کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے جہاں ہم اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تمام پاکستان میں یہ ڈیمیرٹس ہیں, یہ ڈیمیرٹس ہیں, حالانکہ بہت سارے فوائد ہیں, جس میں یہ سال ہمیں بہت اچھی یادوں کے ساتھ اور دعاؤں سے رخصت کرنا چاہیے کہ جو سربلندی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال فتح مبین عطا کی عورت حق میں, اور ہمارے لیے ہم دعا گو ہیں اپنے اس سپر سالار سید عاصم منیر صاحب کے لیے, فیلڈ مارشل کے لیے, اور موجودہ وقت کی قیادت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت حوصلہ دیا اور پوری قوم میں ایک ایمانی جذبہ پیدا کیا. تو اب عرض یہ کرنی تھی, آپ لوگ کیونکہ تینوں سینئر صحافی ہیں اور ڈان سے وابستہ ہیں, میرے ذہن میں عام شہری کی حیثیت سے خیال آتا ہے, اس پر کچھ میری تشفی فرمائیں یا اور لوگوں کی بھی, کہ سارے انٹرنیشنل فورم پہ ہماری بات سنی جا رہی تقریباً, تو یہ کشمیر, جموں کشمیر, چونکہ میں خود بھی 70+ ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن یہ جب اتنی ہماری پازیٹیوٹی ہے تو ہمارا کشمیر کا ایشو کسی ایجنڈے پہ نہیں آ رہا, کیونکہ بھارت تو مسلسل اپنی جارحیت کر رہا, ابھی جارحیت تو کر ہی رہا ہے نا وہ, باوجود کہ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے, لیکن کشمیر کا ایشو نہیں آ رہا کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے, بس یہ عرض کرنی ہے. دیکھیں اگین جیسے ابھی کچھ دیر پہلے رحیل اشرف صاحب بھی یہی جواب دے رہے تھے کہ اب ٹائم لگے گا. اس وقت کشمیر تو دیکھیں کئی دہائیوں سے انٹرنیشنل ایجنڈے پہ نہیں ہے, لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. ابھی جو میرا خیال ہے کہ نمبر 1 کام ہمارے لیے جو ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں, جس کا پروسیس ایک لحاظ سے جاری ہے اس وقت, اینڈ دین مے بی سم ٹائم ان دا فیوچر اس کو آپ ایجنڈا پہ لا سکتے ہیں. لیکن ابھی تو میرا خیال ہے کہ بالکل ہی کولڈ مائنڈڈ پریگمیٹزم کے ساتھ ہی بندے کو چلنا ہوگا. شاہزیب آپ کی کیا ویو ہے؟ ہاں نہیں, میں بھی اگری کرتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو اپنے کرونک مسائل ہیں, پہلے ہمیں ان پہ تو ہم سرخرو ہونا, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کشمیر کو ہم کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان سارے یہ جو ہمارے پلسز ہیں اس سال کے, کہ آپ کے 2 صوبے پھر بھی شدت پسندی کی لہر میں ہیں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. پورا سال ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیکیورٹی فورسز سے لے کے سویلینز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے رہے, اسے ہمیں اوور لک نہیں کرنا چاہیے. اکانومی کی ہم نے بات کر لی کہ ٹھیک ہے, فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اور ڈیفنس کے فرنٹ پہ ہم سرخرو ہوئے, لیکن وہ جو گینز ہیں وہ ظاہر اتنا جلدی اکانومی کی بہتری میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. آپ نے جیسے کہا کہ میکرو اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے, IMF کے پروگرام میں ہم ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہم کہتے ہیں نا فیل لائک, وہ آنے میں ٹائم لگے گا. اور ابھی تک جو گورنمنٹ نے جو بھی کیا ہے, چاہے وہ SIFC کے حوالے سے ہو یا دیگر بڑے بڑے دعوے ہوں, بہت زیادہ اس میں ہمیں کوئی اسٹرکچرل چینجز, سسٹمیٹک چینجز نظر نہیں آئیں, چاہے وہ FBR کی بات ہو یا دوسرے معاملات ہوں. ہاں, یہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی, اس کے بارے میں جو بھی لوگ تنقید کریں, لیکن آئی تھنک یہ ایک میجر پلس کاؤنٹ ہوگا اس سال اکانومی کے فرنٹ پہ ہمارے گورنمنٹ کی پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو. بالکل فیئر انف. ایک وقفہ لے لیں. زراعت کے میں آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں وقار احمد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
اچھا وعلیکم السلام. اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں جو بزنس ماڈل ہے میڈیا انڈسٹری کا خاص طور پر, جیسے آپ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈان نیوز کے اشتہارات بند ہو گئے ہیں, تو جتنا یہ جو میڈیا انڈسٹری جتنی بھی ہے ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ گورنمنٹ سے اشتہارات لے کر اپنے آپ کو رن کرنا ہے, تو پھر یہ آزاد صحافت کس طرح ممکن ہو پائے گی جب گورنمنٹ کے انفلوئنس, ظاہری بات ہے جہاں سے آپ کو فنڈ آتے ہیں, جہاں سے پیسہ آتا ہے, اگر ان سے پیسے لے کے اگر آپ اپنا میڈیا ہاؤس کس طرح سے چلیں گے تو پھر آپ آزاد صحافت کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ان کے پھر انفلوئنس پہ رہیں گے. اور دوسرا سوال یہ کیا دنیا میں بھی اسی طرح یہی ماڈل اپلائی ہوتا ہے ہر بڑے ملکوں میں, انڈیا میں اور دوسری جگہوں پر, کہ گورنمنٹ کے اشتہارات سے ہی میڈیا انڈسٹری چلتی ہے؟ میرے یہ 2 سوال تھے. سوالات تو بہت اچھا ہے شاہزیب. ہاں نہیں, سوال اچھا ہے, اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے جب بھی گورنمنٹس جو ہیں اشتہارات کو استعمال کرتی ہیں بطور ہتھیار کہ کسی کو پنش کرنا ہے, کسی کو ریوارڈ کرنا ہے. ہمارے ہاں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, جیسے بھی کر رہے ہیں, یا لوگوں میں آگہی دینی ہے, تو اس کے لیے وہ ماس میڈیا کو ہی استعمال کرتے ہیں. جب صرف سرکاری ٹی وی تھا تو اس پہ یہ چلتے تھے, لیکن جب پرائیویٹ میڈیا آ گیا تو ایک یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے شروع سے کہ آپ جو چینل زیادہ چلتا ہے اس کو اس حساب سے آپ اشتہار دیں گے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈان کو خاص کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا جو اخبار ہے اس کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ڈان کبھی بھی کسی کیمپین کا حصہ نہیں رہا کہ کسی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے یا کسی گورنمنٹ کو لانا ہے. یہ بات باقی جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی گورنمنٹ کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے, پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو ہمارے حساب سے لے دے کے چند ہی شاید رہ گئے ہوں گے میڈیا ہاؤسز جو انڈیپینڈنٹ ہیں. اور یہی بات کھٹکتی ہے حکمرانوں کو. وہ حکمران جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ڈان کے ایڈیٹوریلز پہ واہ واہ کرتے ہیں کہ یار کوئی تو سچ بول رہا ہے, لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو تھوڑا سا بھی کرٹیسزم انہیں ناگوار گزرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ برسوں سے ہمارے جو ریاست ہے اس نے تو نشانہ بنایا ڈان کو, لیکن یہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے ان میں بھی ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے. اور اگر کہیں پہ ان کے لیڈرز کوئی ایسے بیان دے دیتے ہیں اٹھ پٹانگ قسم کے, اس پہ کوئی کامنٹری ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ فوراً اشتہار جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ صرف سرکاری اشتہارات پہ تو نہیں چلتے میڈیا, پرائیویٹ ملٹی نیشنلز ہیں, دوسرے ہیں, وہ بھی اشتہار دیتے ہیں, لیکن زیادہ انحصار اس لیے گورنمنٹ پہ رہتا ہے کیونکہ ان کی جو کیمپینز ہوتی ہیں اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پروپورشنٹلی سارے میڈیا ہاؤسز کو دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب انحصار ہوگا سرکاری ایڈز پہ تو آپ ان کے دباؤ میں بھی آئیں گے اور وہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے, تو وہ بات چبھے گی بھی. آئیڈیلی یہ ڈیپینڈنس نہیں ہونی چاہیے. یہ بزنس ماڈل ٹھیک نہیں ہے. نہیں, بزنس ماڈل فلاڈ ہے. اس میں دیکھو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بہت اچھا ایک سوال پوچھا ہے وقار احمد صاحب نے. انفیکٹ اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے لیکن وقار بھائی, اور وہ یہ ہے کہ اکثر جب آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بات صرف گورنمنٹ ایڈز کے روکنے یا کم دینے یا آؤٹ آف پروپورشن کم کرنے تک وہ بات محدود نہیں رہتی. باقاعدہ جو کارپوریشنز ہیں ان پر بھی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یار آپ ان کو نہ کریں, پرائیویٹ سیکٹر پر. اچھا, اٹ ورکس بوتھ ویز. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے ہمارے بڑے مشہور یوٹیوبر, ان کے ایک ہوتی تھی ایک پبلیکیشن گلوبل ولیجز اسپیس, یاد ہے گلوبل ولیجز اسپیس. تو اس وقت کیونکہ وہ تھوڑے سے فیور میں تھے اور 1 پیج پر تھے, گود میں تھے, جو بھی, تو اس وقت کارپوریشنز پر پریشر ڈالا جاتا تھا کہ یار آپ اس میں پبلیکیشن میں اپنے اشتہار دیں تاکہ یہ چلے. سو اٹ ورکس بوتھ ویز. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ آج میری پبلیکیشن ہے وہ اشتہار نہیں لیتی, تو اب میں اگر یہ تصور کر لوں کہ چونکہ میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں حکومت پہ لہٰذا میں ایڈیٹوریلی آزاد ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. فون پھر بھی آئے گا, بالکل آئے گا. وہ کہیں گے یہ خبر جائے گی, یہ خبر نہیں جائے گی, فلاں صاحب کا انٹرویو کیوں چھاپا. سوالات وہی ہوں گے جو اشتہار دینے والے اداروں سے سوالات ہوتے ہیں, وہی ان سے بھی ہوں گے جو اشتہارات نہیں لیتے. سر تو صرف اس سے میڈیا آزاد نہیں ہوگا کہ جی ہم اشتہار, مطلب فائن
یہ بزنس ماڈل بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو, جس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے وہ تو ظاہر ہے آپ سے کھیلے گا, لیکن اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تب بھی آپ پہ پریشر نہیں پڑے گا جس طرح کے حالات ہیں. بالکل, دیٹ از ہاؤ اٹ از. حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے, لیکن اٹ از ہاؤ اٹ از. بشیر احمد خان ہیں گلگت سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بشیر صاحب. یا جناب. سر آپ کا ٹی وی آن ہے شاید. اچھا جناب, میرا سوال یہ ہے, ہم بھی گلگت میں رہتے, ہمارے ساتھ تقریباً 4 بارڈر لگے ہوئے ہیں, افغانستان, رشیا, انڈیا, تاجکستان. تو میرا سوال یہ ہے جناب, یہاں پر جب یہ K2 کی ذکر آتی ہے, راکپوشی کی ذکر آتی ہے, تو ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا میں ہماری خبر نہیں آتی ہے. یہاں لوگوں کا فرسان حال کوئی نہیں ہے. یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. 2 ہی یہاں پر ادارے ہیں, ایک یہ سوس بارڈر ہے جس سے ہمارا جوان یوتھ جو وہاں کچھ کاروبار کرتے, دوسری ہے CNW PWD ٹھیکدار برادری ہے. سالوں سے 6 سالوں سے 10 سالوں سے پیمنٹ نہیں ہے. کوئی ہمارا بولنے والا نہیں, ہماری کہیں نمائندگی نہیں. کہنے کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے, لیکن پاکستان کا حصہ نظر نہیں آتا. ہماری قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے, ہمارا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں ہے. نہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو, نہ ہم صدر کو ووٹ دے سکتے. آخر اس بڑے اتنے خطے کو اس طرح بے حال مددگار چھوڑنا ظلم ہے. پاکستان اگر کہتا ہے کہ بھائی ہم گلگت بلتستان کے اوپر ایسا صوبہ بھی بنایا, نہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو وہاں بلایا جاتا ہے, نہ اور کچھ ہے, ہمارا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. 5-6 سالوں سے بینکوں سے قرضے لے کر ٹھیکداروں نے بہت سارے بڑے پروجیکٹ کلیئر کیے, سننے والا کوئی نہیں, پیسے دینے والا کوئی نہیں. آخر کیا پاکستان اس کو اس کی طرح ہی چھوڑنا ہے, یقین ہی چھوڑنا ہے کہ نہیں ہمارا بھی کوئی معاملات حل کرنا ہے. جناب میں آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے. دوسری بات, آپ کے جو بھی نمائندے گلگت میں الیکٹرانک میڈیا کے, کسی کی بھی کوئی اس قسم کی ایشو ہوتا ہے, علاقے کی کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آتا ہے, جسٹ بار لوکل ہمارے اخبار تک محدود ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور رہوں گا. میں کنڈکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کا صدر بھی ہوں. میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری بھی تھوڑی بہت الیکٹرانک میڈیا میں نمائندگی. بالکل ٹھیک ہے, بہت مہربانی. ہم نے کوشش کی ہے, میں صفائی نہیں پیش کر رہا, ہم نے کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ناکافی ہے. آپ دیکھیں, اب جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے یار, تو میں جاؤں کہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یار should it be officially made part of پاکستان, تو کوئی انٹرنیشنل ٹیکنیکلٹیز اس میں آ جاتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یار بات آگے وہاں سے آگے نکل گئی ہے. اب مطلب پروونس لائک جب سے وہاں انڈین وہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کے تیا پانچا انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد سے یہ ہمارا جو موقف ہے نا, اس میں اب کوئی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہے یار. آپ کیا کرو گے, آپ کیا کہ کانٹریکٹ کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بالکل گلگت بلتستان اس ملک کا حصہ ہے, اس کو اپنے پورے حقوق ملنے چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس کو صوبہ بنائے, آپ بے شک صوبہ بنائے. نہیں, عبوری صوبے کی تجویز بھی ہے, وہ تو ہے, جب تک ڈسپیوٹ نہیں ہوتا عبوری, تو کم از کم یہ تو کر لو نا, یہ تو کر لو. بات درست ہے, بات درست ہے. انفیکٹ اس پہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں توقیر احمد صاحب راول پنڈی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر. جی سر. جی سر, میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے. سر میرا نام توقیر احمد ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں آپ سے. جی ایکچولی سر میرا سوال یہ تھا, کیونکہ آپ لوگوں کو سب پوری پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اس ٹائم, اور یہ سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہا تھا, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح آپ سے پوچھوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا ہے, اور یہ الیکشن ہوا ہے, اور جب ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ بندہ جیتا نہیں ہے, اور جس کے پولنگ اسٹیشن پہ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا وہ جیت گیا ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا اب اگلے الیکشن میں عوام ہماری ووٹ پولنگ اسٹیشن تک جائے دینے کے لیے, یا پھر صرف ہم گھر بیٹھے رہیں, ہمارا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا, انٹرنیشنلی ریکوگنائز ہو جائیں گی, یا فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی. سر ہمارے ملک کی یہ سچویشن بن گیا, نہ الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے, نہ عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں. ایک بندے کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے, تمام وہ چھڑی لے کے سب کی سر پہ دندناتا پھرتا رہتا ہے. سر 24-26 کروڑ عوام ہماری پہنچ گئی, ہم جائیں تو جائیں کہاں, آپ خود بتائیں سر.
ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا, ہم لوگوں کی سنی نہیں جاتی, الیکشن الگ تباہ ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات, ایک جو صحافی ہے وہ ایک اپنی اسٹریم لائن لے کے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ ہم لوگ جو مین اسٹریم میڈیا وہ تک نہیں دیکھ سکتے. ہر صحافی کی ایک اپنی لائن ہے. آج ایک دو گنے چنے رہ گئے ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا, لیکن اب لوگوں نے جو ہے وہ ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ یار ہم دیکھیں تو وہ اتنی مطلب کہ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ, اور اتنا پکا منہ بنا کے, یہ لفظ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بندہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں تو دیکھوں کسے. یہاں پہ تو سب جو ہے ٹوٹل اپوزٹ چل رہا ہے, جو سچائی ہے وہ بتائی نہیں جا رہی, ووٹ ہمارا کاؤنٹ نہیں ہو رہا. آپ ایسے صورتحال میں عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ عوام کیا کرے آگے, آیا کہ اپنا ووٹ دے یا پھر جسٹ ایک اچھے وقت کا اللہ سے دعا مانگے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں کرنی ہوں گی, کیونکہ دیکھیں اگر ایسا ہی ہے, اگر ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا وہ جیتا ہی نہیں, اور جس کے پولنگ اسٹیشن پر سناٹا تھا وہ جیت جائیں, تو اگر اگلی بار آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کام تو تھوڑا زیادہ ہی آسان کر دیں گے نا آپ ان لوگوں کے لیے جن کے پولنگ اسٹیشن میں سناٹا ہے. باقی آپ کی مرضی, اور دعا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. دیکھیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں توقیر بھائی کہ جتنا بھی سناٹا ہو ووٹ اس لیے دینا چاہیے کہ اگر 8 فروری کا ظاہر ہے آپ کا اشارہ تھا 8 فروری 2024, اور اس کے بارے میں ایک بڑا وسیع تاثر ہے کہ جھرلو پھرا یا جادو کی چھڑی جو ہے اس نے اپنا کام دکھایا, فارم 47 فارم 45 سب جانتے ہیں اسے. وہ ٹھیک ہے کہ جو جیت گیا سو جیت گیا, لیکن یہ تاثر اگر پاکستان کے اندر اور باہر ہے کہ الیکشن پہ سوالیہ نشان ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ رہیں, ان کے ڈیسیجنز کو بھی اور اس کی لیجیٹمیسی کو بھی. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ ووٹ دیں. آپ ووٹ دیں, اگر یہ ڈرامہ ہوگا تب بھی جو ہے ان کا نقصان ہے, مطلب ریپوٹیشن کے معنوں میں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ واک اوور کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی جتنے بھی ووٹ پڑے ان میں سے اکثریت تو ہمیں پڑ گئی, تو پروسیس تو لیجیٹیمیٹ ہے. لہٰذا کبھی ہمت نہ ہاریں, زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں, نتائج سے بے خبر ہو کے, نتائج جو بھی نکلیں گے وہ قوم کے لیے ہی ہوں گے. اچھا, اور ایک اور بات ہے کہ اگر اس الیکشن پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ہاں پچھلی الیکشن پر بھی ایک سوالیہ نشان تھا, ہاں قدراً چھوٹا سوالیہ نشان تھا لیکن تھا, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, مانے نہ مانے, میں اس بحث میں نہیں گھسنا چاہ رہا. تو یہ بھی جو ہماری ایک, اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہمارا بندہ کرے تو صحیح ہے, دوسرا بندہ کرے تو غلط ہے, دونوں کی طرف سے غلط ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو جس سفر کا آغاز اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو خود بندہ اپنی بھی کچھ غلطیاں مان لے اور باقیوں کی بھی غلطیاں پھر گنوا لے. ادروائز نہیں, ادروائز وہی ہے نا, میرا کتا تمہارا کتا کتا میرا کتا ٹامی. بریک لے لیں. ذرا ہٹ کے میں اب چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں سے ہمارے ساتھ کالر ہیں راؤ نوید ایڈوکیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سر پہلے پوری قوم کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں, جی, اور آپ کے ذریعے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحی برادری کے ساتھ جو اخبار اقلیت لکھتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اور پورے پاکستان کا تہوار. اگر آپ کے ادارے کے ذریعے سے یہ اقلیت کا لفظ ایک 25 کی سال 25 کی کوشش کے ذریعے اگر ہم اس اقلیت کو مٹا دیں تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور سر مسئلہ اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے پراپرٹی کے قبضے کا. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس پنجاب آمنے سامنے آئے, تو سر اس پہ عرض ایز اے وکیل یہ کرنا تھا, اس پہ پہلے سے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ایک قانون موجود ہے, اس کی موجودگی کے اندر ایک آرڈیننس نفاذ کے لیے لایا گیا. سی ایم کی نیت پر کوئی شک نہیں, صحیح, لیکن ڈی ایم جی پنجاب پٹوار خانہ نمبر 3 کھول کر بیٹھی, 3 گنا پیسے دیں اور قبضہ لے لیں. تو سر آپ کے ادارے کے ذریعے ریکویسٹ ہے
عدلیہ انتظامیہ مل کے چلیں گے، انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا حل نکالیں گے. قانون کی موجودگی میں ایک اور آرڈیننس سوالیہ نشان بن. ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں پنجاب پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹیز آرڈیننس کی، یقیناً جس کے اوپر پھر آئی بلیو وہ اس کو مسترد کر دیا ہے نا لاہور ہائی کورٹ. ہاں یہ مسئلہ ہے بڑا گمبھیر، اور جو میرا خیال ہے مقصد جو تھا اس آرڈیننس کا، کہ آپ کو پتہ ہے، آپ خود ایڈوکیٹ ہیں راؤ صاحب، کہ اس طرح کے کیسز دہائیوں تک چلتے ہیں، اسٹے پہ اسٹے مل جاتی ہے، اور جو اصل مالک ہے اس کو حق نہیں ملتا. آئی تھنک بالکل جیسے آپ نے کہا کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے. ویسے اس پر ہمیں پروگرام میں مزید اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن تھینک یو فار یور کال، اٹس انٹرسٹنگ فوڈ فار تھاٹ. محمد ریاض ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں بالکل سر. میری 2 ریکویسٹیں ہیں میئر کراچی سے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور ممبران سے، کہ ہماری جو مریر ہالٹ کی روڈ جو انہوں نے اب سیوریج کی لائن کے لیے کھود دی ہے، اس پہ نہایت رفتاری سے کام ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے مین ہال کے لیے گڈھے ہوئے ہیں لائن کے لیے کہ کسی بھی ٹائم، کبھی رات میں دن میں، آپ اگر وہاں سے بندہ تو گزر نہیں سکتا، اللہ معافی دے. تو اگر آپ نے یہ کام کرانا ہے تو اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبردست ہے. ترقیاتی کام میں ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہے، جب ترقیاتی کام نہیں، جہاں پر بھی ترقی ہوتی ہے نا تو ہمیشہ تاخیر بھی ہوتی ہے. ہاں تاخیر بھی ہوتی ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، کام ہی نہیں ہو رہا. جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جلد از جلد ختم کیا جائے. یہ ہے یار، لیکن مطلب کام ختم کرنے میں بھی تو تھوڑا زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے. یار ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہم یونیورسٹی روڈ پہ رہتا ہوں 4 سال سے. یہی آپ کو استثناء حاصل ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. آپ تو 4 مہینے میں گھبرا گئے. آپ کے کئی گناہ معاف ہوں. 4 مہینے میں گھبرا گئے، ہم 4 سال سے نہیں گھبرا گئے. بہرحال فی الحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ منڈے کو بشرط زندگی ملاقات ہوگی کچھ خصوصی پروگراموں کے ساتھ، چونکہ پرانے سال کا آخری ہفتہ ہے. نئے سال میں تازہ ترین امنگوں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. خدا حافظ.